ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شاہدہ حسن کا مضمون، جس کا عنوان ہے فاطمہ حسن، بہتے ہوئے پھول اور دوسری نظمیں۔ شاہدہ حسن کا یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں شائع کیا گیا۔ سماعت فرمائیے فاطمہ حسن، بہتے ہوئے پھول اور دوسری نظمیں۔ میرے لیے فاطمہ حسن رفاقتوں، محبتوں اور قربتوں کی وہ علامت ہے جسے میں نے آج سے تقریباً 7-8 سال قبل بھی اسی روپ میں دیکھا تھا جس میں اب دیکھتی ہوں۔ جب فاطمہ یونیورسٹی کے کوریڈورز، اپنے گھر کے لان یا شہر کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے اپنی نظم مجھے سناتی تھی، اکثر ہم راستوں کو طویل کرتے تھے یا ان پر دوبارہ چلنے لگتے تھے۔ وہ نظمیں جنہیں اس نے یکجا کر کے بہتے ہوئے پھول کے نام سے اپنے شعری مجموعے میں منتقل کیا ہے، یہ وہی نظمیں ہیں جنہیں وہ ان کی آخری شکل دینے سے پہلے بارہا مجھے سنا چکی ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے دوست پایا، ہر ایک کی دوست۔ میں نے کبھی اسے کسی نفاق، کسی خود غرضی اور کسی وقتی سازش میں آلودہ نہیں دیکھا۔ میرے اور اس کے تعلق کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بے باک حد تک سچی رہی ہے۔ میں کبھی کبھی اس کی بے باکی سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ بہرحال وہ لڑکی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے لیے کسی حد کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ شادی سے قبل ہمیشہ چوڑیاں پہننے سے بھی انکار کیا۔ فاطمہ کی شعری حیثیت پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا مختلف ہونا پڑے گا۔ میں نے اس کے شعری کرب کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہ اپنی نظموں کے مکمل ہونے سے قبل بہت الجھی رہتی تھی، پھر جیسے ایک خوشی وجود میں آتی تھی اور وہ اپنی نظموں کے مکمل ہوتے ہی مجھے سناتی تھی، کبھی تنہا مجھے اور کبھی دوستوں کے گروہ کے ہمراہ۔ بہرحال میں اس کی نظمیں ابتدا ہی میں سن لیتی تھی۔ اس کی شاعری کے حوالے سے ایک بات جو سامنے آتی ہے، اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس نے کسی سیٹ پیٹرن پر شاعری نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا اجتہاد کیا ہے شاعری میں۔ اس کے یہاں ایک چھوٹی سی زندگی کے مشاہدات، ان کے خواب اور ان کے لمس سے مل جل کر ایک فضا بنی ہے۔ یہ سب احساسات کی کہانی ہے۔ احساس کے حوالے ہی سے وہ ہمیشہ متعارف ہوگی، کیونکہ اس کے یہاں ہمیشہ احساس کی تازہ کاری نظر آتی ہے۔ اس نے ہر چیز اور ہر حوالے کو اپنے لیے خود منتخب کیا ہے۔ جو کچھ بھی اس کی زندگی اور اس کے اطراف میں اس کے لیے اہم تھا، اس نے اپنے شعروں میں اسے جگہ دی۔ یہاں تک کہ مروجہ اصولوں کے تحت شاعری کے معیار پر پورا اترنے کے لیے بھی اس نے کوئی کاوش نہیں کی۔ اس نے اپنے لیے اپنی زبان، اپنا لہجہ اور اپنے احساسات خود تلاش کیے اور انہیں اظہار کی ایک نئی صورت دی۔ جس وقت فاطمہ حسن نے اپنی یہ نثری نظمیں شائع کی، اس وقت اگرچہ نثری نظمیں لکھنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا، مگر اس کی کوئی خاص حیثیت واضح نہیں تھی۔ بحث جاری تھی۔ نثری نظمیں پسند کرنے والے نثری نظمیں لکھ رہے تھے اور پڑھنے والے اور سننے والے ان نظموں کو اس طرح لکھنے کا جواز مانگ رہے تھے۔ اسی زمانے میں فاطمہ نے بہت سی نظمیں لکھی اور اس کے اسلوب میں جو بات آج دیکھنے کو ملتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کے شعری حیثیت سامنے آتی ہے، اس کی ابتدا انہی دنوں میں ہوئی تھی۔ ان نثری نظموں کے علاوہ اس نے مختصر نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی، جن کے آہنگ اور صوتی خوبیاں
اچھی شاعری کے پیمانے پر پورے اترتے ہیں۔ فاطمہ کی شاعری کا بنیادی احساس ایک کیفیت ملال ہے، جس میں اس کی ناآسودگیوں، خلشوں اور اندرونی انتشار کی ایک مہذب صورت سامنے آتی ہے۔ اس کے ملال کے گرد ایک کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی کے انتظار کی جو کیفیت ہے، وہ اس کے دکھ کو اور گہرا کرتی ہے اور اس کے قاری کو تادیر اس کی ذات کی سچائیوں میں محو رکھتی ہے۔ فاطمہ خوش رہنے اور رکھنے والی شاعرہ ہے، جو اپنے ہر تجربے کی تہ میں اس محلال اور اداسی کے سائے کو گہرا ہوتے دیکھتی ہے، لیکن جب اس تجربے کو اپنی ذات کے حوالے سے اپنے قاری کے سپرد کرتی ہے تو فاطمہ کے حصے میں وہ تہدار اداسی چھوٹ جاتی ہے جسے اس نے دوسروں سے چھپا کر رکھا تھا، اور قاری کے حصے میں وہ سرخوشی اور تسکین کا احساس آتا ہے جو فاطمہ کے شعری اسلوب کا مزاج ہے۔ فاطمہ نے اس سرخوشی اور سرشاری کو اپنے دکھ اور کرب کے ساتھ جس طرح ہم رشتہ رکھا ہے، اس نے فاطمہ کو کبھی بے کیفیت شاعرہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ شعری کیفیت کی غالب صورت وہی ہوتی ہے جو قاری کے ذہن کو گرفت میں لینے کے ساتھ ساتھ اس کی روح اور دل کو کسی نئی کیفیت اور احساس کی یاد بھی دلائے۔ فاطمہ کے یہاں قاری کے ذہن کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ اس دھڑکنے میں زندگی کی ساری علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ فاطمہ کے شعروں میں نسوانی احساسات کی کوئی تنہا اکائی نہیں۔ وہ عورت ہے، مگر پہلے وہ ایک وجود سراپا انسانی وجود۔ اپنی تمام جبلتوں کے ساتھ وہ انسانی خامیوں اور خوبیوں سے مل کر گندھی ہوئی ایسی مٹی ہے جس کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے۔ اس مٹی میں کسی ایک رنگ کے پودے نہیں اگتے، ہر رنگ، ہر موسم اور ہر فصل کے پھول کھلتے ہیں۔ اسی لیے فاطمہ کی شاعری میں عورت ہونے کے ناطے سے بھی جو شعر ملیں گے وہ اس کے مکمل وجود کا پتہ دیں گے۔ ایک خط ایسا لکھوں جس کو پڑھتے ہوئے زندگی بیت جائے، سوچتی ہوں کہ میں اپنی آنکھیں اسے کس طرح بھیج دوں، وہ مجھے میرے الفاظ میں ڈھونڈتا ہے، میں اسے اس کی خاموشیوں میں پا لیتی ہوں، فاصلے صرف آنکھیں ہیں یا ہونٹ۔